اسرائیل کی گیم ہی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ غزہ کو فلسطین سے دھکیل کر ایجپٹ مصر بھیج دیا جائے۔ غزہ کی پٹی میں رہنے والا ہر شخص حماس کا ملیٹنٹ نہیں ہے۔ جو لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں ان کو گرفتار کر کے ہم اسرائیل لے جا رہے ہیں اور وہاں سے ہم ان کو یورپ بھیج دیں گے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ سینیٹر مشتاق کو یورپ کہاں بھیجیں گے آپ؟ لوگوں کو یہ گمان کل سے ہو رہا ہے سینیٹر مشتاق کہ جیسے وہ اسرائیل میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ جو کشتیاں اسرائیل جا رہی تھیں یہ محض مسلمانوں کا آئیڈیا نہیں تھا، یہ حماس نامی تنظیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی تحقیقات کا جو ہے وہ ذرا زیادہ فوکس وہ سینیٹر مشتاق صاحب میں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابزار۔ ناظرین، اسرائیل غزہ کا ٹاپک جو پوری دنیا میں اس وقت بہت امپورٹنٹ ہوا ہوا ہے، آبویسلی فلوٹیلا پر اٹیک ہو جانا، انٹرنیشنل ایڈ کو اس طرح انٹرسیپٹ کرنا، اس بارے میں بہت مکس ویوز آ رہے ہیں پوری دنیا سے۔ آف کورس لوگوں کو اس بارے میں بہت افسوس ہوا ہے کہ اس طرح اٹیک کر کے چیزیں مزید خراب ہو گئی ہیں۔ غزہ اسرائیل ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر دن بدن تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن لگ نہیں رہا کہ کوئی اچھی ڈیولپمنٹس ہیں۔ اس طرح دنیا بھر کی گلوبل پالیٹکس اور فارن پالیسیز پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن آج مصطفیٰ صاحب سے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جو یہ اسپیسیفک واقعہ ہوا ہے آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں اور اس کا امپیکٹ ابھی تک تو نظر آ ہی رہا ہے، لیکن کیا فیوچر میں مزید چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی یا ہم کوئی پیس پلان ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یا پھر چیزیں مزید بہتری کی طرف نہیں جائیں گی؟ السلام علیکم نصرت صاحب۔ پیس پلان کی باتیں ہو تو رہی ہیں سر، لیکن واٹ ڈو یو تھنک کچھ کریٹیکل نہیں ہو گئی سچویشن؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو یعنی فلوٹیلا کا جو ایونٹ ہے یہ اٹ سیلف کو اثر انداز ہوگا۔ پیس پلان میں جو رکاوٹیں آئیں گی وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں آئیں گی، اس میں نہیں آئیں گی۔ اس میں جو دو تین باتیں جو ہیں وہ جو ہے ہم لوگوں نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمومی تاثر یہ ہے کہ جیسے یہ دنیا بھر کے کچھ مسلمان جو ہیں وہ مل کے تو وہ یہ امداد پہنچانا چاہ رہے تھے غزہ تک۔ سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے جس پہ ہمیں سراہنا چاہیے کہ اس میں دنیا کے تقریباً 50 ملکوں کے 500 لوگ منیمم سب شامل تھے اس میں، وہ تیاری کر رہے تھے مڈ اگست سے، بلکہ مڈ جولائی سے، اور یہ کوئی ایک تنظیم نہیں ہے۔ اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں اس میں، صرف مسلمز نہیں ہیں، ایبسلیوٹلی۔ مثلا جیسے کہ یہ سویڈن کی گریٹا ہے، وہ تو ویسے انوائرمنٹلسٹ ہے، شی از بورن کرسچن، وہ پتہ نہیں اس کا کیا، اینڈ سملرلی مینی، اینڈ آئی ول ناٹ بی سرپرائز دیٹ ایون سرٹن، کیونکہ جوز کے ایسے ایلیمنٹ بھی تو ہیں نا who do not recognize the state of Israel, who feel کہ creation of this state is the Zionist concept۔ یہ جوش جو ہمارا ریلیجن کے جو فنڈامنٹلس ہیں اس پہ پورا نہیں اترتا۔ اسی لیے جیسے آرتھوڈاکس کا جو ایک جو یعنی فرقہ ہے، اسرائیل میں ہر شہری کے لیے فوجی تربیت لازمی ہے، خاتون ہو یا مرد، اس کو 2 سال کم از کم جو ہے unless there is some very very valid reason میڈیکل، تو اس کو 2 سال فوج کے ساتھ سرو کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن آرتھوڈاکس جو فرقہ ہے they don't، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف مسلسل توریت کو پڑھے جانا ہے انٹل کہ ان کے نقطہ نظر سے قیامت اور
کہ نئی صورتحال نہیں پیدا ہوتی. تو بنیادی اس میں جو ہے یہ در حقیقت دنیا کے انسان دوست لوگوں کا آج کے دور میں، جب کہ پوری دنیا میں اتھارٹیرینزم، انفرادیت پسندی اور رزق کی تلاش یا انسٹاگرام کے ذریعے خوبصورتی اور دولت کی نمائش کے رجحانات جو ہے دنیا پر حاوی ہیں، اس میں بھی کچھ دیوانے رہ گئے ہیں دنیا میں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار گزشتہ 2 سال سے غزہ میں محصور ہوئے ان کو حماس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مثلا کہ یہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ان کا حماس کی آئیڈیالوجی سے کیا لینا دینا؟ اور صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ ان کا تو صرف یہ ہے کہ بھائی غزہ کی پٹی میں رہنے والا ہر شخص حماس کا ملیٹنٹ نہیں ہے، اور آپ نے ان کو محصور کر کے وہاں پر وحشیانہ ریلنٹلیس بامبنگ کے بعد آپ نے وہاں پر خوراک، پانی، علاج، صحت عامہ، ان تمام فیسلٹیز کو تباہ کر دیا ہے. اب لوگ وہاں پہ، یہ تو ویژولز دنیا بھر میں وائرل ہے کہ بچے جو ہیں وہ قحط سالی سے مر رہے ہیں، بھوک یعنی کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو یہ کھانے پینے کی اشیاء لے کر وہ بیسکلی وہ جا رہے تھے. اب ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ ہم ویسے مسلم یکجہتی وغیرہ کی بہت باتیں کرتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں سب سے طاقتور فوج جو ہے وہ مصر کی ہے، اور غزہ تک جانے کے 2 ہی راستے ہیں زمینی. ایک تو براستہ وہ جو رفح یعنی پوائنٹ ہے، اٹ گوز وایا اسرائیل، اور دوسرا ہے وایا ایجپٹ، صحرائے سینا. تو ایجپٹ ڈزنٹ وانٹ کہ اس کے ہاتھ سے جائے تاکہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہوں. لیکن اس کی ویسے پوزیشن ایجپٹ کی یہ ہے کہ جی اسرائیل کی گیم ہی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ غزہ کو فلسطین سے دھکیل کر ایجپٹ مصر بھیج دیا جائے. تو ہم اگر آپ کی سادہ دلی کے مطابق راستے کھول دیں کہ جی یہاں سے جائے مدد، تو اسرائیل جو ہے وہ کہے گا کہ جی یہ تو آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اور ہماری ان کی جنگ چھڑ جائے گی، اور وہ جنگ جو ہے وہ غزہ کا مسئلہ بھی حل نہیں کرے گی، اور ایک اور قضیہ شروع ہو جائے گا. سر ایجپٹ کے لیے مشکل ہو جائے گی نا. ان کی یہ ایک پوزیشن ہے، آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں حق ہے، لیکن وہ میری دانش میں وہ ایک، میں اس سے اختلاف کروں گا. میں کہوں گا کہ بھئی آپ نے ناصر کے زمانے سے اتنی بڑی آرمی بنائی، اور آپ دنیا بھر میں یعنی کہ فلسطین کا سب سے بڑا چیمپئن تو صدر ناصر تھے نا مصر کے، اور مصر تھا. تو آپ اب مشکل کی اس گھڑی میں ان کو ابینڈن کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن یہ میرا خیال ہے. اب ایجپٹ ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک قدیم ملک ہے، ان کی اپنی سفارتی ترجیحات ہیں، وہ اپنے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. بہرحال تو یہ جب 2 زمینی راستے آپ کو میسر نہ ہوں تو تیسرا راستہ یہی ہے کہ غزہ چونکہ سمندر کے کنارے آباد ہے، تو آپ کسی طرح جو ہے آپ اس میں سمندری راستے سے گھس جائیں اور لوگوں تک کوئی ایڈ پہنچا دیں. تو یہ کوئی تقریباً 45+ کشتیوں، یارڈس وغیرہ پر مشتمل قافلہ تھا. نام اس کا بڑا اچھا انہوں نے رکھا، سمود، جو عربی میں ثابت قدمی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ
steadfastness اور یعنی perseverance. اب جو ایک اور غلط فہمی، ایک تو یہ کہ بھائی یہ سارے مسلمان نہیں تھے، بلکہ اس کا سب سے خوشگوار پہلو یہ ہے کہ تقریباً ہر مذہب کے لوگ اس میں دنیا بھر میں، اور یہ والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی لڑنے مرنے سے تعلق نہیں کوئی ہے، انٹیریئر موٹیوز نہیں ہے، صرف ایبسولوٹ انسانی ہمدردی کے جذبات کے تحت. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ اسرائیل کے اندر گھس گئے تھے. حالانکہ سر ایسا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ اسرائیل نہیں ہے، غزہ پیلسٹائن. پیلسٹائن. ہیونگ سیڈ دیٹ، تو اسرائیل کی جو بندرگاہ ہے اس سے کئی میل دور ایجپٹ کے نارتھ میں، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے اس فلوٹیلا کو اسرائیل کی نیوی نے جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز میں، پلیز یہ ایک ایسی بات ہے جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں. دیکھیے ہمارے جیسے سمندری پٹی ہے کراچی سے لے کر جیونی تک 1700 کلومیٹرز ہے، 1700 کلومیٹر ہے، لیکن بین الاقوامی قانون کے تحت آپ کا ایک تو یہ علاقہ جی یہ پاکستان کی سمندری حدود ہے، لیکن اس سے بیونڈ انٹرنیشنل واٹر ہے. اسرائیل نے اس فلوٹیلا کو اسرائیل کے سمندر کی حدود میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل بین الاقوامی سمندر میں. سر وہاں پہ تو جورسڈکشن بھی نہیں ہوئی ان کی. بابا یہی تو میں رونے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کھل کر لوگوں کے سامنے نہیں آئی. لوگوں کو یہ گما کل سے ہو رہا ہے کہ جیسے سینیٹر مشتاق، چونکہ وہ ہمارے سابق سینیٹر پاکستانی بھی اس میں ایک شامل ہیں اور ان کو وہاں سے لائیو براڈ کاسٹ وغیرہ بھی کر رہے تھے کہ جیسے وہ اسرائیل میں داخل ہو گئے تھے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل کی سمندری حدود، زمینی حدود تو دور کی بات ہے، اسرائیل کی سمندری حدود میں بھی داخل نہیں ہو پایا یہ جو تھا فلوٹیلا. اس کو چاروں طرف سے اسرائیل نے نیول بلاکیڈ کیا تھا. اور یہ بات نصرت جاوید نہیں کہہ رہا ہے، گو ٹو اسرائیل کی حکومتی سرکاری ویب سائٹ پہ جائیں، اس پہ وہ نہایت دھڑلے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کامبیٹ زون سے باہر، یعنی بجائے یہ اعتماد کرنے کہ وہ چالاکی ہوتی نا سفارتی کہ آپ کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، تاکہ سر بات بھی تو انسٹیڈ آف سیئنگ کہ جی ہم نے ان کو اپنی حدود میں داخل ہونے سے قبل ہی روک لیا. اب حدود بھی ایک تو زمینی حدود ہوتی ہے، دوسری پانی کی حد ہوتی ہے. انہوں نے نئی ایک ترکیب نکال لی کہ جی ہم نے کامبیٹ زون سے ہی دور ان کو روک لیا ہے، اور جو لوگ ہیں اب ہم ان کو گرفتار کر کے اسرائیل لے جا رہے ہیں. تو یہ ان الفاظ کا استعمال میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ جب حکومتیں کوئی بیان جاری کرتے ہیں تو اس کے لفظوں کو غور سے پڑھنا چاہیے. تو اب ہم جو لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں ان کو گرفتار کر کے ہم اسرائیل لے جا رہے ہیں، اور وہاں سے ہم ان کو یورپ بھیج دیں گے، کیونکہ اس میں بہت سارے جو ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یورپین ملکوں میں سے ہیں، اٹلی کے ہیں، بہت اسپین کے ہیں، پورچوگال کے ہیں. تو سوال اٹھتا ہے کہ سینیٹر مشتاق کو یورپ کہاں بھیجیں گے آپ؟ وہ تو ہیں ہی پاکستانی. ٹھیک ہے نا. تو کچھ ترکی کے لوگ ہیں، تو میرا خیال ہے شاید ان لوگوں کو ترکی بھیج دیں گے. تو یعنی سینیٹر مشتاق کو بھی اس میں بھی
مجھے یہ شبہ ہے بہت شدید کہ غالباً سینیٹر مشتاق جیسے لوگوں کو یہ کافی دنوں بعد رہا کریں گے. سر اسپیسیفکلی انویسٹیگیٹ بیکاز ہی از پاکستانی اور پھر ان کا ماضی میں تعلق رہا ہے جماعت اسلامی سے، بلکہ ابھی بھی ہے شاید، اور پھر یہاں پر بھی وہ جلوس نکالتے رہے ہیں، تو وہ ان کو کسی نہ کسی طرح کوشش کریں گے کہ انہیں بین الاقوامی سو کالڈ اسلامی دہشت گردی کے ساتھ ان کا ناتا اگر کسی طرح جوڑ سر اسپیسیفکلی اس لیے کیونکہ وہ پاکستانی ہیں اور ان کا ایک جماعت سے تعلق ہے. بیک گراؤنڈ رہا ہے، کیونکہ یہاں بھی تو وہ دھرنے دیتے رہے نا اسلام آباد میں. تو سر بس وہی بات ہے نا کہ اس چیز کو بھی یوز کریں گے پروپیگنڈا کے لیے. اس کو بھی تو اس لیے مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ غالباً مشتاق صاحب کو، اللہ ان کی مشکلات آسان کرے، ان کو زیادہ، کیونکہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے وہاں کی جو وزارت داخلہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو یکمشت نہیں چھوڑیں گے، کچھ کی تحقیقات ہوں گی. اب یہ تحقیقات کا جو ان کا جو دعویٰ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے یہ خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی تحقیقات کا جو ہے وہ ذرا زیادہ فوکس وہ سینٹر مشتاق صاحب میں. لیکن سر کس لاء کے تحت، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایون اسرائیل کی ٹیریٹری میں بھی نہیں تھا، ان کی جورسڈکشن سے باہر وہ لوگ تھے، تو وہ ان کو لے کر جائیں گے اسرائیل، پھر تحقیقات بھی وہی کریں گے؟ ہمارے پوٹھوہار کے بھی ایک شاعر ہوتے تھے، ان کا نام تھا میاں محمد، جنہوں نے سیف الملوک نام کی بہت بڑی ایک نظم کو لکھا ہوا ہے، اور وہ بہت ہمارے عوامی شاعر ہیں اور بہت وزڈم سے بھری ہوئی باتیں ہیں. اس میں ان کا ایک مصرع ہے، لسے دا کی زور محمد، کمزور آدمی کی کیا طاقت ہے، طاقتور آدمی مائٹ از رائٹ ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بحث ہوتی ہے. تو یہ مت پوچھیں کہ کون سے قانون کے تحت. تو بس سر اسرائیل از ابو دا لاء، یہی ہم پھر مان لیں؟ مانے ہوئے ہی ہیں ویسے تو سر پوری دنیا کو. ارے بھی اٹس ناٹ اسرائیل اونلی، ازنٹ ٹرمپ ابو دا لاء؟ یس سر. وہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو دنیا میں جہاں بھی جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، وہ آپ کا کیا خیال ہے پہلے کتاب پڑھتے ہیں کہ جی کون سے لا کے تحت میں نے سر کیا ہی بات ہو اگر ایسا ہو جائے، لیکن یہ تو آئیڈیل یونیورس، یہ تو ساری یعنی پوئٹک شاعرانہ باتیں ہیں نا سر. بس آئی تھنک یہ کتابوں تک ہی لمیٹڈ ہے، ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. ریئل لائف جنگل کا قانون ہے جو طاقتور ہے، اور ریالٹی یہی ہے کہ مائٹ از رائٹ. تو سر اسرائیل از ڈوئنگ دیٹ، وہ اپنا مائٹ از رائٹ والا رول ایکسرسائز کر رہے ہیں اس وقت. جی جی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سینیٹر مشتاق جیسے اور بھی اگر لوگ ہوں گے تو ان کی رہائی میں ٹائم لگ سکتا ہے فار دیز ریزنس. ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے خلاف تحقیقات کر کے کوئی نام نہاد یہ بھی کہیں کہ یہ کوئی بین الاقوامی سازش یہاں تیار ہوئی تھی جو اس کے کارندے اور مورے تھے. یہ بھی آپ پاسبلٹی رول آؤٹ مت کیجیے. سر کچھ دن میں ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسی بھی کوئی اللہ نہ کرے لیکن اسرائیل کے طریقہ کار کو سمجھتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی یہ جو، کیونکہ دیکھیے نا بین الاقوامی سطح پر اخوان المسلمین بھی ہے اور مسلمانوں کی بے تحاشا تنظیمیں ہیں، ان میں سے ظاہر کچھ انتہا پسند بھی ہیں. تو یہ کہا جائے کہ جی یہ انتہا پسند مسلم تنظیمیں جو ہیں انہوں نے معصوم کچھ یورپینز کو بہلا پھسلا کر اس امر کو راضی کیا، اور یہ سازش بنیادی طور پر اسرائیل میں تخریب کاری پھیلانا تھی. اس کے الزام لگانے میں کیا حرج ہے؟ بٹ سر یہ اٹس اے گڈ پوائنٹ کہ آپ نے کہا نا مائٹ از رائٹ والی بات جو ہے. نہیں گڈ پوائنٹ تو نہیں ہے، یہ شرمساری کی بات. یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں نا، وی موسٹلی اگنور دیز تھنگس کہ اسرائیل اتنی آرام سے اپنی مرضی کیوں کر لیتا ہے. اس لیے کہ وہ طاقتور ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے سر. تو اگین سر وہ اگر ایک دو قدم آگے بڑھ بھی رہے تھے پیس پلان کی طرف، وہ پھر 10 قدم سب پیچھے چلے گئے. پتہ نہیں کون سا پیس پلان ہو رہا تھا. آپ شاید پیس پلان تو سر اس سے پیس نکال دیں آپ، پلان ہے صرف. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اونلی بٹ ون پلان. یہ ایک دو مختلف ایشوز ہیں، لیکن اس کا فلوٹیلا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر ایک انتہائی معصومانہ
रज़ाकाराना कोशिश थी, बस दर्द दिल रखने वाले इंसान, वहाँ के लोगों तक और बच्चों तक तो से यार किसी इमदाद तरह पहुँचाने उनको की। कोई इमदाद, को खाने को कुछ मिल जाए, को पीने को मिल जाए। और अगर, क्योंकि उनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं कि यार अगर कोई किसी का हेल्थ इशू है उसको एड्रेस किया जा सके, ये इस तरह की बात। सर जो भी है, जो गज़ा में इस वक्त सिचुएशन है, इट्स स्टिल वेरी पेनफुल, जो स्पेशली जो उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, उनके घर उजड़ गए। और फिर भी दूसरी तरफ का नैरेटिव ये है कि बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। अगेन जो प्रोपेगेंडा हो रहा है दबा के। अरे बाबा, उसको तो अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही है सर। हर आदमी जालिम हो या मजलूम, उसकी एक स्टोरी तो होती है ना। और सर वही बात है, 2 साइड्स ऑफ द कॉइन होती हैं, जिसकी जो साइड होगी वो पूरी कोशिश करेगा उसी को डिफेंड करने की। जी हाँ, और अगर उसके पास वो ताकतवर है तो उसका नैरेटिव जो है लोग से ज़्यादा संजीदगी से लेंगे। अगेन वही तो बात आप है उसका बिगाड़ नहीं कुछ सकते, Yeah. ये भी तो है ना। बट सर आई गेस फिर हम इस नोट पर अपना ख़त्म करते हैं आज का प्रोग्राम। बट वही बात है सर, माइट इज़ राइट, और जिसकी नहीं, लेकिन नहीं, 2 बातें हमें बहुत आप जब ख़त्म करने से पहले, नंबर 1 कि ये जो कश्तियाँ इज़राइल जा रही थीं, ये महज मुसलमानों का आइडिया नहीं था, ये हमास नामी तंजीम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसमें तकरीबन तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान दोस्त लोगों की रज़ाकाराना एफर्ट थी, नंबर 1। और इसकी तैयारियां वो बेचारे कम अज़ कम 4 महीने से कर रहे हैं, जुलाई से। यस सर। दूसरी बात ये है कि इनको इज़राइल ने बैनुल-अक़वामी हुदूद के अंदर, समंदर के अंदर, खुले समंदर के अंदर, जो कि इज़राइल का टेक्निकली हद नहीं बनती है, वहाँ पे उनको घेरे में लेकर गिरफ्तार किया है। ये 2 बातें हमें जो है वो एजिटेट करनी चाहिए। और सर ये कहना कि जी ये डर आए थे तो इसलिए हमने इनको पकड़ लिया, ये गलत है। जब तक हम इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हम ये इज़राइली जारहियत को फुली अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि उसने कितनी ढिठाई से बैनुल-अक़वामी समंदर में घुसकर इनको घेरे में लेकर अपनी नेवी के ज़रिए। और ये लोग तो जो गए थे, ये तो बेचारे रज़ाकार टाइप के लोग थे ना, ये वॉलंटियर वर्क था सर। बाबा ये कोई यानी ट्रेन नेवी तो नहीं है ना, दे आर एनसर्कल्ड बाय द ट्रेन्ड नेवल फोर्स of one of the militarily very powerful country. अनफॉर्चुनेटली सर, हम किस टाइम पे रह रहे हैं और क्या हम ये बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, बात वही है कि माइट इज़ राइट, और वही बात है कि जिसके पास ताकत है, पैसा है, दे आर अबव द लॉ। लेकिन जो बातें आज प्रोग्राम में डिस्कस हुई हैं वो फैक्चुअल बातें हैं, और उन पर ध्यान रखना चाहिए जब हम ये इशू डिस्कस कर रहे हो कि इज़राइल की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ये कर लिया, और इसके बाद भी जो लोग पकड़े गए हैं उनकी रिहाई का क्या प्रोसीजर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। वी न्यूज़ से मैं हूँ दुआ अबसार। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।